Knowledge is the biggest power of the world. Knowledge دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے. اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ سب سے بڑی پاور ہے. نالج سے علم حاصل کرنے سے کیا ملتا ہے؟ انسان ترقی کرتا ہے، انسان عزت حاصل کرتا ہے، انسان پیسہ بھی کماتا ہے، انسان جو ہے وہ لیڈر بنتا ہے. انسان ہر قسم کی کامیابی کے لیے اسے علم کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو آخری اور سب سے اہم کتاب ہے اس کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا سے کیا. یعنی اقرا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. اقرا جس کے معنی ہیں پڑھو، یعنی علم حاصل کرو. اندازہ لگائیں کہ ایک سب سے عظیم ترین کتاب اور سب سے عظیم ترین انسان پر اتری ہے، اور اس کا پہلا لفظ ہے علم. علم حاصل کرو. علم کا مطلب ہے جاننا، کسی بھی چیز کو جاننا. اس کے معنی بہت وسیع ہیں، ہر چیز اس میں آ جائے. تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک باتیں سناتا ہوں. میرا ایک دوست ہے جو کہ ڈی فارمیسی ڈاکٹر ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کوئی بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اسکول بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، بچوں کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. پڑھا لکھا انسان ہو کے یہ بات کر رہا ہے تو ان پڑھ کا کیا حال ہوگا. حالانکہ آج کل پچھلی نسبت بہت شعور ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں علم کے لیے، اور یہ اچھی بات ہے. انویسٹ کر رہے ہیں، یہ بہترین انویسٹ ہے. بہترین انویسٹمنٹ وہ ہے جو آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے لگاتے ہیں. تو وہ کہنے لگے، میں نے بڑا حیران ہوا. تو میں نے کہا کہ دیکھیں وہ ایک غریب گھرانے سے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ یہ ڈاکٹر نہ ہوتے تو آج آپ سلائی کر رہے ہوتے کپڑے، یا آپ جو ہے وہ کوئی کرانے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوتے. ہو سکتا ہے آپ مزدوروں کے پیچھے لگے ہوتے، مستریوں کے پیچھے لگے ہوتے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ خیر وہ اتنی تو انہیں احساس ہوا کہ وہ چپ رہے، آگے سے بولے نہیں. اتنا انہوں نے کہا کہ اس میں کیا برائی ہے. میں نے کہا برائی نہیں ہے، کام کرنا اچھی بات ہے، لیکن ویلیو اس میں نہیں ہے. آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ پیسہ بھی اسے کما رہے ہیں، آپ جو ہے وہ آپ کے والدین خوش ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ کوئی تھوڑی بات ہے، اور کیا لینا آپ نے. تو خیر وہیں پہ وہ چپ ہو گئے. تو اس وجہ سے مجھے یہ تھوڑی تحریک کی کہ مجھے علم کی اہمیت پہ بات کرنی چاہیے. آپ جو کہ ٹیچرز ہیں تو ٹیچرز جو ہے ان کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے. آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا جو میں باتیں کروں گا، لیکن اس کو بار بار دہرانے کا بھی فائدہ ہے. دیکھیے پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ صرف یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اس سے انسان پیسہ بھی کماتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ صرف اس لیے نہیں ہے. بعض لوگ صرف اسی اینگل سے سوچتے ہیں، اس لیے وہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ کیا پڑھنے کا فائدہ، نوکری نہیں ملتی یا کچھ ہوتا ہے. میرے والد، میں بھی ایک غریب گھرانے کا فرد، میرے والد اور میرے بھائی جو ہیں بڑے، وہ بھی مجھے کہا کرتے تھے کہ تو نے پڑھ کے کیا کرنا ہے، چھوڑ دو 7ویں 8ویں میں. تو اللہ بھلا کرے، بلکہ ان کی بخشش فرمائے. میرے ماموں آ گئے تو پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا نہیں بیٹا پڑھو. اور میرا خود بھی پڑھنے میں دل لگتا تھا. میرے اندر اللہ نے یہ قدرتی طور پر رکھی تھی چیز، تو میں نے جاری رکھی. اور نوکری نہیں ملی تو کیا میں ناکام ہو گیا؟ بلکہ میں نے نوکری لی ہی نہیں. مجھے مل رہی تھی نوکری، میں نے نہیں کی.
میں نے اپنا کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. بات کر رہے تھے ہم نالج کی. تو نالج انسان کے ویژن کو جو ہے وہ براڈ کرتا ہے. انسان وہ بڑا ہوتا ہے جس کا ویژن بڑا ہوتا ہے, جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے, اور سوچ بڑی ہوتی ہے نالج سے. ویژن بڑا ہونا جو ہے وہ آپ کو لیڈر بناتا ہے, آپ کو جو ہے وہ عزت دیتا ہے, آپ کو آسانی دیتا ہے, آپ کو آسائشیں دیتا ہے, اور آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے. فرض کریں آپ, وہ میرا دوست جو ہے وہ نمازی بھی ہے, میں خیال کرتا ہوں, ان سے نہیں کہا, خیال کرتا ہوں کہ اگر یہ پڑھا لکھا نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے یہ نمازی نہ ہوتا, کیونکہ اس کو نالج ہی نہ ہوتا اس چیز کا. یہ کوئی کام ہی کر رہا ہوتا تو کام کرنے والے اکثر جو ہے مزدور وغیرہ وہ نماز تو پڑھتے ہی نہیں, ان کے بیچاروں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے ویژن بڑا ہوتا ہے. جب آپ کا ویژن بڑا ہوتا ہے, جو لوگ بڑی سوچ رکھتے ہیں اور جو لوگ بڑا خواب دیکھتے ہیں وہی بڑے بنتے ہیں. تو ہمیشہ پڑھا لکھا شخص ہی جو ہے, ہاں البتہ کوئی اکا دکا کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک دو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی پیسہ دے دے, عزت دے دے, یا کچھ ایسا ہو جائے جیسے کہ کھلاڑی ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے. لیکن مثال ان لوگوں کی دی جاتی ہے جو مطلب میجارٹی کی ہوتی ہے. وہ تو ایک, اور پھر ان کے پاس اگر پیسہ آ بھی جائے تو ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نعمت ہو, وہ زحمت بھی بن سکتا ہے. مثلا پیسہ اگر آدمی کے پاس ہے تو وہ برائی میں زیادہ جا سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس سہولت ہوتی ہے, وہ جو ہے وہ رشوت دے سکتا ہے. غریب بندہ رشوت بھی نہیں دے سکتا. وہ جو ہے وہ کوئی برا کام کروانے کے لیے پیسے دے سکتا ہے. یہ صرف پیسے کا مطلب نہیں ہے. علم جو ہے وہ آپ کو ویژن دیتا ہے, بڑا خواب دیتا ہے, اور آپ کے کام کے اندر جو ہے وہ وسعت پیدا کرتا ہے. علم کے بغیر تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں پیدا کیا. علم کے بغیر تو جانور کو بھی نہیں پیدا کیا. جانوروں کے پاس بھی علم ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم ودیت کیے ہوتے ہیں, آپ کی نیچر کے اندر جو ہے وہ ڈالے ہوتے ہیں, وہ سیکھنے بھی نہیں پڑتے. دیکھیں جب بچہ گائے بھینس وغیرہ کا پیدا ہوتا ہے تو اس کو کون بتاتا ہے کہ آپ نے خوراک کہاں سے حاصل کرنی؟ کوئی بتاتا ہے اسے؟ خوراک اپنی حاصل کرتا ہے, اس کو اللہ نے بتایا ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر ایک آدمی تھا تو اس نے مرغی کے جو چوزے ہیں, انڈے ہیں, ان کے اندر ایک بطخ کا انڈا رکھ دیا, وہ پیدا کرتی ہے نا بچے, تو وہ بچے پیدا ہوئے, بطخ کا بھی بچہ تھا, مرغیوں کے بھی تھے, وہ بڑے ہوتے گئے, کھیلتے گئے. ایک دن وہ ایک چھپڑ کے پاس, پانی والے تالاب کے پاس سے گزرے, تو جو بطخ کا بچہ تھا وہ فوراً اندر گھس گیا اور وہ اندر دوڑنے لگا اور تیرنے لگا. مرغی کے بچے نہیں گئے. کس نے بتایا اس کو کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے؟ اللہ نے کچھ علوم ودیت کی ہوتی. علم کے بغیر یہ دنیا ہی نہیں چل سکتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی جو برتری ہے وہ ثابت کرنے کے لیے کیا کیا؟ ان کو علم سکھایا. اور آپ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پوچھیں تو فرشتوں کو وہ چیزیں نہیں آئیں, تو پھر حضرت آدم کو چونکہ آپ نے سکھائی ہوئی تھی تو ان کو آ گئی, تو ان کو سجدہ کروایا گیا. ان کی برتری اس وجہ سے قائم ہوئی کہ ان کے پاس نالج. نالج از دی بگیسٹ پاور ان دی ورلڈ. اس سے انکار ممکن نہیں ہے. اور اسلام, مسلمان, اس کے لیے تو نالج بہت ہی ضروری ہے. بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس سے نالج کا حصول جو ہے اس لیے فرض تک ہے. دیکھیں ایک حدیث ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. اگرچہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے, اس کی سند صحیح نہیں ہے, لیکن اسلام کا جو کانسیپٹ ہے نا اس
کہ اس سے یہ تعلق رکھتی ہے. تو اصول محدثین میں 12 پوری نہیں ہوتی ہے، لیکن بہت مشہور حدیث ہے، سارے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو علم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. علم والے کی عزت ہوتی ہے اور اس کی ہمیشہ جو ہے وہ برتری رہتی ہے. دیکھیں کسی بھی فیلڈ کا جو ہیڈ ہوتا ہے کیا وہ اپنی ٹیم سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا؟ کیا کسی بھی فیلڈ کا ہیڈ دیکھ لیں، وہ اب اس کو ہیڈ بنایا جاتا ہے، اس کو یہ آمر ملتی ہے جس کے پاس نالج جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی رول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، اور یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ نالج ہے اس کا جو ہے وہ رتبہ دوسروں سے زیادہ ہے. اور کسی وجہ سے نہیں کہا گیا، پیسے، ذات پات یا کسی طاقت، کسی وجہ سے نہیں کہا گیا. اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو زیادہ متقی ہے اور جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ جو ہے وہ برتر ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. فرض ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے چھوڑ دے تو گناہ ہوتا ہے. نماز چھوڑ دے تو گناہ ہوتا ہے، یہ فرض ہے. اس میں علماء نے آگے تشریح کی ہے کہ یہ دین کا علم ہے، لیکن حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حدیث میں ایسا لفظ نہیں ہے کہ یہ دین کا علم ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں پرائرٹی اس کی ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ زیادہ ضروری ہے. لیکن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صرف اس علم کو کہنا ہوتا تو لفظ آتا، لفظ نہیں آیا. پھر دوسرا واقعہ دیکھیں کہ جب جنگ غزوہ بدر میں کفار قیدی پکڑے جاتے ہیں، آپ قیدی بنا کے انہیں لے آتے ہیں، تو جو قیدی غریب تھے، فدیہ نہیں دے سکتے تھے، کچھ کو فدیہ، کچھ نے فدیہ ان کے گھر والوں نے دیا اور چھوڑ دیے گئے. جو غریب تھے وہ فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو ہے وہ 10 ہمارے لوگوں کو لکھنا پڑھنا علم دیں، 10 لوگوں کو پڑھائیں، آپ کا یہ فدیہ ہے. جو 10 لوگوں کو پڑھا دے گا وہ آزاد ہو جائے. آپ مجھے بتائیں کیا وہ قرآن و حدیث جانتے تھے؟ جو قیدی کافر تھے وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، تو وہ کون سا علم جانتے تھے؟ وہ تو دنیا کے علم جانتے تھے. تو دنیا کے علم کی بھی بہت اہمیت ہے. یہ ہم مانتے ہیں کہ جو ہمارا دینی علم ہے وہ پرائرٹی اسی کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ اس علم کو سیکھنا فضول ہے، اس کی قدر کم ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 6666 آیات ہیں، جن میں سے 1000 آیت جو ہے وہ سائنس کے بارے میں، سائنس کے نالج کے بارے میں. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم علم جو ہے اس کو حاصل کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے مسلمان جو ہے وہ اس چیز کو اگنور کیے ہوئے ہیں. وہ فرض چیز کو ہی ایک عام سی چیز سمجھ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ فرض ہے. چلو زیادہ نہیں تو کوئی بیسک علم جس کی انسان کو ضرورت ہے، کم از کم وہ علم حاصل کرنا فرض ہے. آپ یہاں پر کسی سے نماز سن لیں تو ان کو، ہمارے اکثر لوگوں کو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کی درست لفظ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بار بار پڑھنی ہوتی ہے. تو ہمیں تجوید سیکھنی چاہیے.
کیونکہ ہم نے وہ روزانہ پڑھنی ہوتی ہے تو صحیح طرح سے پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. ہمیں واش روم جانے کی، وہاں سے آنے کی دعا آنی چاہیے، نالج ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں کی گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو. ہم کیا کہتے ہیں اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اب میں نے BA کر لیا ہے، اب میں نے جو ہے وہ MA کر لیا، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے ایسے انسان ہسٹری میں گزرے ہیں جنہوں نے 40-50 سال کی عمر میں جا کے ان کو خیال آیا کہ ہمیں علم سیکھنا چاہیے اور وہ وقت کے امام بنے. بہت سمسل وقت کم ہونے کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ اسکپ کر رہا ہوں. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے مذہب کے اندر، بلکہ ہر مذہب کے اندر علم کی بہت اہمیت ہے اور ہمارے مذہب میں تو انتہائی اہمیت ہے. کیسے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی بیمار ہیں اور بیمار بندے کو جب لانگ ہوتا ہے اس کی بیماری تو احساس ہو جاتا ہے کہ اب تھوڑے ٹائم ہیں میرے پاس. تو ایسی بیماری تھی کہ انہیں لگ رہا تھا کہ اب میرے پاس چند دن ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے. انہوں نے پوچھا، صحابہ کا شوق تو یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، نیکیاں ملے، اللہ کی رضا ملے. تو انہوں نے وہی ایک سوال کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کر کے میں اس کم ٹائم میں زیادہ ثواب کما سکوں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم سبحان اللہ پڑھتے رہا کرو، تم یہ جو ہے وہ ذکر کیا کرو. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو. اندازہ لگائیں بندہ کے پاس 2-3 دن ہیں اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو. کیا ہمارے اندر یہ کانسیپٹ ہے؟ ہمارے اندر تو 30 سال کا بندہ ہو جائے تو وہ پھر کہتا ہے کہ ہم کتاب کو ہاتھ نہیں لگا. حالانکہ اصل پڑھائی جو ہے وہ گریجویشن کے بعد شروع ہوتی ہے اور وہ خود پڑھنا ہوتا ہے. خود آپ نے کتابیں خرید کے پڑھنی ہوتی ہیں. سلیبس کی جو کتابیں ہیں وہ تو آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ نے ایگزام دینا ہے، تو اس کا پڑھنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ نالج حاصل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ مارکس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس نظریے سے آپ اس کو پڑھتے ہیں، آپ کا نالج زیادہ نہیں بڑھتا. جب آپ کسی چیز کو خود پڑھتے ہیں، کسی کا آپ کو پریشر نہیں ہے میں نے ایگزام دینا ہے، آپ اس کے غور و خوض کرتے ہیں. تو دیکھیں اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ثابت ہوا کہ اس بندے کو تعلیم کا اس کو کوئی فائدہ خاص دنیاوی لحاظ سے نہیں تھا، نہ کسی کو آگے پڑھا سکتا تھا. کس وجہ سے کہا کہ اس کا ثواب سارے کاموں سے ہے. علم حاصل کرنے کا ثواب سارے کاموں سے زیادہ ہے. اس لیے آپ کیونکہ وہ ثواب کے لیے کہہ رہا تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں نے کلاس لینی ہے، میں نے آگے جا کے کسی کو پڑھانا ہے. وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی اعلیٰ عمل بتائیں، میرا جو ہے وہ اللہ راضی ہو، زیادہ مجھے ثواب ملے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ کسی اور چیز کا اتنا ثواب نہیں. تو اس لیے ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میرا اینڈ ہو گیا. ماں کی گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج کا دن پچھلے دن کی طرح ہی گزرا. اندازہ لگائیں، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج کا دن ایسے ہی گزرا جیسے اس کا پچھلا دن گزرا تھا. ہلاک ہو گیا کیا مطلب؟ یعنی اس نے کوئی ترقی نہیں کی، جیسے پچھلا دن گزار دیا ویسے ہی آج اس نے کوئی سٹیپ آگے نہیں بڑھایا. اس نے اپنے ایمان کو تھوڑا بلند نہیں کیا، اس نے علم میں کوئی اضافہ نہیں کیا. تو اس طرح سے اسلام، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ پڑھے لکھے ہوں.
کیونکہ پڑھنے لکھنے سے قوم ترقی کرتی ہے، اور جب سے ہماری قوم نے علم کی اہمیت کو پیچھے ڈال دیا ہے اور صرف نوکری لینے کے لیے اس کو سوچا ہے، تب سے ہماری قوم جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس ٹرینڈ کو بدلنا ہے۔ آپ لوگ ٹیچر ہیں، آپ خود بھی اس پہ عمل کریں اور اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی بتائیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ علم کیا دیتا ہے ہمیں۔ یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ علم جو ہے وہ آپ کو اطمینان دیتا ہے، آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے، آپ کو پیسے بھی دیتا ہے، آپ کو جو ہے وہ سکون دیتا ہے، آپ کو اللہ کی معرفت دیتا ہے، آپ کو جنت دیتا ہے۔ علم کے بغیر جنت بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ جب عمل کرنا ہے تو جنت ملنی ہے، اور جب علم ہی نہیں ہے جنت کیسے ملنی ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی دوزخ میں جا رہے ہیں، کیوں؟ انہیں قرآن نہیں آتا، انہیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ اس سے بڑی بدبختی ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی مسلمان قرآن کا ترجمہ نہ پڑھے، اس کو قرآن کا سمجھنا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ خط آپ کو بھیجے، آپ کا بہت فرینڈ ہو بڑا، آپ کو لیٹر بھیجے، آپ اس کو سجا سجو کے اس کے اوپر جو ہے وہ کور شور چڑھا کے بغیر پڑھے الماری کے اندر رکھ دیں، اور جب وہ کبھی آئے تو آپ کہیں کہ دیکھو میں نے آپ کا لیٹر سنبھال کے رکھا ہوا ہے، دیکھیے وہ کہ اس کی تو سیل نہیں ٹوٹی، آپ نے اس کو کھولا نہیں تھا، کہتا نہیں میں نے پڑھا ہی نہیں۔ وہ کیا کہ ناراض ہوگا کہ راضی ہوگا؟ وہ بدبخت، میں نے اس میں تمہیں کوئی پیغام دیا تھا۔ اللہ ہر کمپنی جب کوئی چیز بناتی ہے اس کے ساتھ ایک بک لیٹر دیتی ہے، ہدایات دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان مشین بنائی ہے تو سب سے افضل مشین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں بک لیٹر دی ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو کیسے چلانا ہے، اس کو بہتر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری بدبختی کہ ہم نے غلافوں میں سجایا ہے، ہم نے الماریوں میں رکھا ہے، ہم اس کو پیچھا نہیں کرتے، ہم اس کو نیچے نہیں رکھتے، اتنی عزت کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی اس کی بےزتی اور گستاخی یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ ہمیں احساس ہی نہیں۔ یہاں آگے لوگ کہتے ہیں وہ عرب میں تو وہ قرآن پاک نیچے رکھ دیتے ہیں، مسجد میں رکھتے ہیں، صفوں کے اوپر رکھتے ہیں، اور ہم اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، لیکن وہ پڑھتے ہیں۔ آپ تو پڑھتے نہیں۔ اگر کسی نے پڑھنا ہے، پڑھنے کا کوئی شوق ہو گیا تو وہ ناظرہ پڑھے گا، اس کے ترجمہ تو نہیں پڑھے گا۔ اور پھر ہماری اس سے زیادہ بدبختی یہ ہے کہ ہمارے علماء بھی کہتے ہیں ترجمہ مت پڑھو، اندازہ لگائیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ گمراہ ہو جاؤ گے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ارے بھائی کس کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں متعدد جگہوں پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کو میں نے آسان بنایا، ہر انسان کے لیے، ہندو کے لیے بنایا، سکھ کے لیے بنایا ہے، مسلمان کے لیے تو بنایا ہی ہے۔ تو سارے اس کو پڑھو اور اس سے فائدہ حاصل کرو اور حق پر پہنچو۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرسچن غیر مسلم کو قرآن نہیں دینا چاہیے، وہ پلید ہوتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ اسلام کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو انہیں آپ ترجمہ دینا چاہیے۔ کیسی بات ہے، اسلام کو آپ نے پھیلانا ہے اور ان کو آپ نے پلید کہہ کے کہ وہ آپ کے قریب آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے جب دعوت کے لیے، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں لکھی، تو آپ کو نہیں نہ پتا کہ یہ پلید ہو ہیں تو ان کو ہاتھ لگائیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نالج، سب سے بڑا نالج جو ہے قرآن کریم ہے، اس کی طرف، اور ہر قسم کا نالج جو ہے وہ اہم ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آخری بات میں کر کے جانا چاہوں گا کہ اس کو بہتر طریقے سے آپ کیسے کرتے ہیں۔ آپ اپنے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ مختصراً میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو لیکچر آپ نے صبح لینا ہے اپنے کسی پروفیسر سے، آپ اس کو پڑھ کے جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے صبح جو لیسن پڑھنا ہے، پڑھایا جانا ہے آپ کو، آپ وہ لیسن پڑھیں، آپ
پیچھے سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں، آدھا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو اس کا سمجھ آ جاتا ہے. جو سمجھ نہیں آتا آپ کے ذہن کے اندر سوال اٹھ جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. جب آپ کے ذہن کے اندر سوال اٹھتا ہے تو پھر آپ اس کی جستجو کرتے ہیں آٹومیٹکلی. جب پھر آپ صبح آ کے اپنے ٹیچر سے سنتے ہیں، آپ کو جو چیزیں آتی ہوتی ہیں وہ اور پختہ ہوتی ہیں، اور جو چیز کا نہیں پتہ ہوتا وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. جب کوئی چیز کسی چیز کو کوئی تلاش کر رہا ہو نا تو وہ بڑی گہری نظر سے دیکھتا ہے، وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. جب ٹیچر بتاتا ہے تو وہ سیدھا اس کے ذہن کے اندر فٹ ہو جاتا ہے. تو تیسرے نمبر پہ ریویژن ہے. جب وہ پڑھ کے جائے تو جو پڑھ کے گیا ہے اس کی ریویژن کرے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 1 2 3 4 اسٹوڈنٹ مل جائیں، ایک ٹیچر بن جائے اور دوسرے اسٹوڈنٹ بن جائے، وہ ویسے ہی ان کو پڑھائے جیسے پروفیسر صاحب نے ان کو پڑھایا تھا. تو اگر ایسا نہیں ممکن تو خود ریویژن کر لے. ایک بھی 2 دوست بھی مل جائے تو یہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے وہ جو ہے 3 کام کر لے. پہلے پڑھ کے جائے، پھر ٹیچر سے لیکچر سنے، اور پھر اس کو خود کسی کو پڑھائے یا ایڈوائز کرے. اس کے بعد اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے لیے کافی ہو چکا ہے، وہ اس کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے. تو پھر وہ یہ کرے گا کہ اگلے دن کے لیے جو اگلا لیسن پڑھایا جانا ہے اس کو کرے گا. تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات بتائیں. اس طرح سے بڑا مشکل ہے، بچے ایسے کرتے نہیں ہیں، لیکن چلیں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات اتر جائے. تھینک یو.